اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صلوات واجب الاحترام سامعین الحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون قیامت خاتون محشر خاتون جنت قسمت اللہ الکبریٰ ان کا احسان کہ عظیم الشان روحانی اور نورانی مجلس عزا جس سے اس سال مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیہ نے مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انہیں صحت عطا فرمائے زندگی عطا فرمائے رزق کثیر عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ عزا کسی سچ دھج کے ساتھ صبح قیامت تک جاری ہو سکتی ہے اور جتنی دعائیں جتنی حاجتیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں میرے اللہ میں کس کس کا نام لوں گا تو دلوں کے ہاتھ بخوبی جانتا ہے میرے اللہ دل کی وہ کون سی دھڑکن ہے جس سے تو بے خبر ہے میں تیری عزتوں پہ قربان ہو جاؤں میں تیری عظمتوں پہ صدقے ہو جاؤں میرے معبود تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں ایک سلوات پڑھے امیر المومنین
सोने से दिखने के बाद मौला फरमाते मेरे अल्लाह तू वो है जो पहाड़ के पत्थर पे चलती हुई चींटी के पैरों की आवाज भी सुन लेता है। मेरे इज्जतों वाले रब, तूने ही फरमाया है कि अगर कुछ मांगना है तो इनके दर पे आके बैठ जा। तूने ही कहा इनके दामन से तो ले मेरे अल्लाह हम रातों का आराम छोड़कर न गर्मी की परवाह की है न हफ्स की परवाह की है, हम नींद छोड़कर आराम छोड़कर इनके दर पर आकर बैठ गए। अब दो बातें हैं, या तो मेरे अल्लाह जितनी दुआएं दिलों में मचल रही हैं यक जुम्बिश कलम, ये सारी दुआएं मुस्तजाब कर दे, या फिर कोई दूसरा दरवाजा दिखा दे। आज की इस मजलिस के लिए मेरी ख्वाहिश है वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ से ले लें, प्राइवेटली रिकॉर्ड कर लें। यहाँ से गाड़ी तो हो रही है, जिसको चाहिए मैं बानियान की इजाजत से और आपकी इजाजत से आज की इस मजलिस में आज के दिन की मुनासिबत से इस्मत का एक राज पढ़ना चाहूँ। मैं आज के दिन की मुनासिबत से इमामत का एक राज पढ़ना चाहूँ, लेकिन पहले सुन लीजिए। पहाड़ उठाकर, तवज्जो रखिएगा, मासूम ने फरमाया पहाड़ उठाकर कंधे पे रखना आसान है, हमारी इमामत का राज दिल पे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। मैंने बच्चे को मना किया, मेरे बेटे जैसा है, शायद वो ना समझा हो, उसको दिल में तकलीफ पहुंची हो, तो मैं उससे माफी चाहता हूँ। लेकिन हुजूर ये राज बड़े वजनी हैं, या तो मेरा मौजू कोई और होता। बच्चे हैं तो बच्चा शौक रखते हैं, फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर सुबह कॉलेज जाते हैं, अपने टीचर्स को प्रोफेसर्स को सुनाते हैं, रात मजलिस हुई थी ये पढ़ा गया, फिर चौक में खड़े होते हैं दोस्तों को बताते, फिर जिनको बताते हैं उन्हें दिल के दौरे पड़ जाते हैं। फिर जिन्हें बताते हैं वो जनाब दिलों की आड़ लेने लग जाते हैं। उसमें वजह क्या है? वजह ये है कि हमें तरबियत दी गई, हमें समझाया गया, हमें बताया ये गया है कि खबरदार ये चीज किसी को दिखाने से पहले सामने वाले का शजरा चेक कर लेना। इंशाल्लाह अभी 3 मजलिसें, इसके बाद 2 मजलिसें और भी हैं, गुफ्तगू रहेगी। इसलिए आपसे मांगूं कि आप देखिएगा कि जो मैं राज पढ़ रहा हूँ और
سے زیادہ وزنی ہے، پہاڑوں سے زیادہ مشکل ترین بات، مشکل ترین بات۔ لیجیے آئیے تفصیل کل آج راز سنی، آج کے دن راز یہ ہے حضور علی کہ امام حسین کو پتا تھا میرے ساتھ کربلا میں جا کر یہ ہوگا، پتا تھا۔ اور اگر پتا تھا تو ایسے سفر میں کوئی انسان یا تو خود نہیں جاتا، اور اگر بہت مجبوراً جانا پڑے تو بچوں اور عورتوں کو لے کر نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تب جانتے پوچھتے حسین ابن علی یہ چھوٹی سی شہزادی کو اپنے ساتھ کیوں لے گئے، یہ معصومہ بی بی کو اپنے ساتھ حسین کربلا کیوں لے گئے، یہی راز پڑھنا ہے۔ گھبرائیں گے تو نہیں میرے ساتھ رہیں گے، مشکل ہے۔ کیوں لے کر گئے اپنے ساتھ امام حسین علیہ السلام؟ یاد رکھیے گا میرے دوستو، 4 سال کی ہے معصومہ، لیکن امام حسین کی امامت کا راز ہے سکینہ۔ یہ سنیے تو مجھے امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ تشریف لے آئے مکے میں، کم و بیش 5 مہینے مکے میں رہے۔ موسم حج آ گیا، احرام بندھ گئے، حج شروع ہو گئے۔ حج کے موسم میں بندھے ہوئے احرام امام حسین نے توڑ حج نامکمل عمرے میں تبدیل کر کے واپس کر لیا۔ مثلاً قدم آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے ہٹا دیا۔ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ احرام توڑ دی یعنی قدم آگے بڑھنا، کوئی پتھر سے توڑ بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے ہٹانا، احرام توڑ۔ لاکھوں کا مجمع، سب نے کہا کہ فرزند رسول کہاں چلتی ہے، حج نہیں پڑے گے؟ پوری دنیا سے تو مسلمان یہاں ہیں، اور آپ نے 25 حج تو پیدل کیے، امام حسین نے 25 حج پیدل کیے، اور آج جب آپ یہاں پر خود موجود ہیں تو ہے موسم حج میں جا رہے ہیں، جنگل کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے کوئی بات چھپائی نہیں، واضح کی کہ اصل میں حاجیوں کے بیس میں میرے قاتل آ گئے۔ یزید نے حاجیوں کے بیس میں میرے قاتل بھیج دیے کہ مجھے حرم میں خانہ کعبہ کے پاس قتل کر، لہذا میں یہاں سے جا رہا ہوں جنگل۔ دیکھیں کربلا آج جنت نظیر شہر ہے، کربلا آج فخر جنت ہے، لیکن جب امام حسین گئے تھے جنگل۔ میں زیادہ تنگ تو نہیں کروں گا موضوع پر، آپ کی دلچسپی سے باہر تو نہیں ہو جائے گا، میں جانوں۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے دنیا میں، جہاں جہاں سنی شیعہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یزید نے یہ سازش کی کہ اس نے ایک گروہ کو تیار کیا اس مقصد کے لیے کہ حج پڑھتے ہوئے فرزند رسول کو تم قتل کر دیں۔ حرم میں داخل ہونا، امام حسین حج پڑھ رہے ہوں گے، تم خنجر نکالنا، حسین کو قتل کرنا۔ اور ایک دوسرا گروہ تیار کیا، اس سے کہا کہ جیسے ہی امام حسین قتل ہو جائے تو تم فوراً حرم میں جانا، اور جو لوگ امام حسین کے قتل کرنے میں شریک ہو تم فوراً ان قاتلوں کو مار دینا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یعنی بھائی آن دا اسپاٹ جو قاتل ہے وہی مر جائے۔ ایک ہمارے وزیر اعظم تھے، بچوں کو تو پتہ نہیں، لیاقت علی نام ہے، وہ راولپنڈی میں جس پارک میں ایک پارک میں مار دیا، وہ پارک بھی انہی کے نام سے، فوراً ان کے قاتل کو بھی مار دیا۔ آج تک پتہ نہیں چلا لیاقت علی خان کو قتل
جلدی سے نہیں کیا. پیچھے والے سن رہے ہیں جناب؟ دقتوں میں میرے ساتھ رہیں گے، یہ دقت طلب نہ ہو سکے. میں تو ایک اہم جگہ پر تھا، سیکریفائی کر کے یہاں پر آیا، میں نے پڑھنا ہی تھا. یہ بہت اہمیت کی نا. اخلاقی صحت و سلامتی کے لیے برکت صلوات. انہوں نے کہا فوراً تم جا کر حسین کے جو قاتل ہو انہیں قتل کر دے. اچھا وہ جو امام حسین کے قاتل بھیجے گئے تھے، قاتلوں کو پتا نہیں تھا کہ یزید کی سازش ہمارے پیچھے بھی ہے، یعنی ہمارے پیچھے بھی قاتل لگائے ہیں. تو امام حسین کو قتل کر دینا. دوسرا گروہ تیار کیا، تم اندر جانا حسین کے قاتل. ایک تیسرا گروہ تیار کیا جو مفتیوں کا تھا، مولویوں کا تھا، درباری ملاؤں کا تھا. ان کو یہ کہا کہ جیسے ہی امام حسین شہید ہو، قتل ہو، اس نے اپنی زبان اور امام حسین کے قاتل قتل ہو تو تم کیا کرنا، چیختے پکارتے حرم میں داخل ہونا. اور داخل ہوتے ہوئے نا ہائے غضب ہو گیا، حرم میں خون بہہ گیا، حرم میں قتل عام ہو گیا، حرم میں خون ریزی ہو گئی. سنیے گا جہاں جہاں تشریف رکھنا، حرم میں خون بہہ گیا، حرمت حرم پامال ہو گئی، حرم میں قیامت آ گئی. لہذا چونکہ حرمت حرم پامال ہو گئی ہے، ہم بادشاہ وقت یزید بادشاہ وقت کے حکم کے مطابق اس کے حکم سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ 20 سال کے لیے حج کو بند کیا جا رہا ہے. چونکہ حرم میں خون بہہ گیا، ٹھیک ہے نا. وہ بھی سنیں جو آج کل بے چین ہے کہ کسی طرح یزید کو رحمت اللہ علیہ کا ہے. تفصیلی گفتگو کروں گا، توفیق عطا دے انشاءاللہ. جہاں جہاں وہ سنیں، اپنے اپنے عقیدے پر رہے. جو سنی ہے سنی رہے، جو شیعہ ہے شیعہ رہے، لیکن جو سچ ہے اس کو سنیے. کیا ہے ایک گروہ تیار کیا امام حسین کو قتل کرے گا، دوسرا گروہ تیار کیا جس کا ایک دوسرے کو پتہ نہیں تھا کہ وہ حسین کے قاتلوں کو مار دے. تیسرا گروہ بھیجا تم جا کر اعلان کرنا، ہائے خون بہہ گیا، خون بہہ گیا. اب یزید کے بادشاہ یزید کے حکم سے حج کو 20 سال کے لیے بند کیا جا رہا ہے. لیجیے 20 سال کے لیے حج بند ہو جاتا، پھر 50 سال گزر جاتے، پھر 100 سال گزر جاتے، پھر 200 سال گزر جاتے. پھر آج 1400 سال کے بعد ہم شیعہ سنی مسلمانوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ حج ہوتا کیا اور کہاں پڑھا جاتا ہے. حج کیا ہوتا تھا، وہ کہاں پڑھا جاتا تھا، آج ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا، معلوم ہی نہ ہوتا. وارے رسول کے لخت جگر، تیری چوکھٹ پہ سجدے ہیں میرے آقا. اتنی طاقتور یزید کی سازش، اتنی بھیانک یزید کی سازش، میرے مولا تجھ پہ قربان. حسین ابن علی نے اپنا بڑھتا ہوا ایک قدم پیچھے ہٹا کے حج کے خلاف یزید کی ساری سازش کو مٹی میں ملایا. آپ شیعہ ہیں، شیعہ رہیے. آپ سنی ہیں، سنی رہیے. مگر انسان جزاء الاحسان ہے الا الاحسان. اس کے تحت جو بھی حاجی حج پڑھے نا، سنی ہو یا شیعہ ہو، اس پر واجب یہ ہے کہ پھر کربلا کی طرف منہ کر کے کہ سیدہ کے لال یہ تیرا احسان ہے.
بسم اللہ، لہٰذا میں جا رہا ہوں کیونکہ میرے قاتل آ گئے. کہاں جا رہا ہوں؟ فرماتے ہیں جنگل میں. آئیے ذرا عرض کرتے ہیں فرزند رسول سے کہ ہم آپ پہ صدقے ہو جائیں. لیکن آقا ہم نہیں جانتے، اس وقت تاریخ نہیں جانتی، لیکن آپ تو بہت بہتر جانتے ہیں. آپ کو آپ کے نانا نے بتایا، آپ کو آپ کے بابا نے بتایا، آپ کو آپ کی مادر گرامی نے بتایا، آپ کو آپ کے بڑے بھائی امام حسن نے بتایا، اور ان پر یہ باتیں جبریل لے کر آئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہاں جا کر بھی آپ زندہ نہ بچیں گے، وہاں جا کر بھی آپ شہید ہو جائیں گے کربلا. ہم نہیں جانتے اس وقت، تاریخ نہیں جانتی اس وقت، لیکن حسین تو جان رہے کہ کربلا میں بھی جا کر میں زندہ نہیں بچوں گا. سنیے گا حضور، عجب گفتگو. تو مولا جب وہاں پر بھی شہادت ہے تو پھر یہاں کیوں نہ؟ جب وہاں بھی زندہ نہیں رہنا ہے، ایک بات کرنا، تو پھر یہی کیوں نہیں؟ یہاں سے کیوں جا رہے ہو؟ کب جائے گا وہاں زندہ بچ جائے. کہ نہیں، یہاں نہیں مروں گا، یہاں شہید نہیں ہوں گا، یہاں قتل نہیں ہوگا، دور جنگل میں جا رہا ہوں. اگر میں یہاں قتل ہو گیا تو صبح قیامت تک پتہ نہیں چلے گا حاجی کون ہے، میرا قاتل کون ہے. حاجی کون ہے؟ سب کا لباس تو ایک ہی ہے، سب کا لباس ہے. یہاں اندر چھپے لباس سب کا ہے. فرمایا پتہ ہی نہیں چل سکے. جس سے پکڑ کر پوچھو کہ تو نے مارا ہے صفت پیغمبر کو، وہ کہے گا یہ لباس دیکھو میں تو حج پڑھ گیا. یہ کعبہ ہے، میں طواف کر رہا ہوں، میں تو حج پڑھ گیا ہے نا. اللہ ذرا دیکھیے تو حکمت تو دیکھیے سیدہ کے اللہ کیسے یزیدی سازشوں کو پامال کر رہا ہے. یہاں اگر قتل ہو گیا صبح قیامت تک نہ معلوم ہو سکے گا قاتل کون ہے میرا اور حاجی کون. میں دور جنگل میں جا رہا ہوں، ایسی جگہ جا رہا ہوں جو میرے سامنے آئے گا نا واپس جا کر کوئی بہانہ نہیں بنا سکے. تو جا کر کہیں گے کیوں گئے تھے؟ حج پڑھنے گئے تھے، حج پڑھنے گئے تھے، ہم کوئی قتل کرنے گئے تھے، حج پڑھنے گئے، حج پڑھ کر آ رہے. وہاں سے کوئی بتائے یزیدی لشکر کا کہ آیا کیوں تھا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا. ایسا ٹکرا ہے امام حسین علیہ السلام. میں جنگل میں جاؤں گا. اور ہاں ایک مسئلہ ہے کہ میری کہانی جنگل کی ہے، جنگل میں ختم ہو جائے. اب مجھے ایک ایسا مجاہد چاہیے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا عجب راز پڑے. بسم اللہ. آپ نے سماعت کے کیا، آپ کی والد کی سماعت کے کیا، ماشاء اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں میرے کو ایسا بس مضمون ہے. اب مجھے ایک ایسا مجاہد چاہیے جو جنگل سے میری کہانی کو اٹھائے اور کوفہ و شام کے در و دیوار پر لکھ دے کہ حسین کی صداقت کیا ہے. ایسا
ایسا مجاہد چاہیے تو کوئی بچا ہی نہیں کر بنا. سن رہے؟ واہ رے واہ. اب نظر انتخاب کدھر؟ علی کی پاکیزہ شہزادی. اے بہن جنگل کی کہانی ہے میری، جنگل میں ختم ہو جائے گا ایسا کہ میری کہانی. کہا بھائی گھبرانا نہیں، کوفے و شام کا کوئی شخص ایسا نہیں رہے. اس طرح خطبے پڑھوں گی کوئی بچہ تیری داستان سے غافل نہیں رہے. میں بڑے اہم راز کی طرف آیا ہوں آپ کے ساتھ. کوئی بچہ میرے بھیا تیری داستان سے غافل نہ رہے گا. میں چاہوں سنیے گا. اب ایک موڑ اور ہے حسین، وہ سخت ہے جو حسین کے لیے کہتا ہوں میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں. ہاں بہن ایسا ہے، اے علی کی شہزادی آپ ایسا کریں گی، لیکن اب ایک منزل اور سخت ہے حسین کی. منزل یہ ہے کہ میں جانتا ہوں یزید کی نیچر کو، یزید کی ذہنیت کو. وہ نبی ساتھیوں کو قید کرے گا، پھر نبی ساتھیوں کو قید میں قتل کر دے گا، پھر قتل کے آثار مٹا دے گا، پھر میرے بیٹے کو قتل کرے گا، میرا بیٹا قتل ہو جائے گا، نسل سادات تھم جائے گی، نسل سادات ختم ہو جائے گی. نبی کی بیٹیوں کو، علی کی بیٹیوں کو، سیدہ کی بیٹیوں کو قتل کر دے گا. اور یزید ہاتھ اٹھا کر دے گا مجھے کیا پتا کہاں گئی بیویاں، میں نے تو قیدی ہی نہیں بنایا، میں نے تو اسیر ہی نہیں کیا. میں تو آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ اس نے گھبرا کر کہا تھا خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر. ارے یزید نے خود لعنت کی تو ہم فقیر کر لیں تو کاہے کی تکلیف ہے. خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر. یزید کہہ رہا ہے اس نے حسین کو قتل کیا، یعنی ہاتھ اٹھا لی کہ میرے ہاتھوں سے یہ خون حسین دھل جائے، لیکن صبح قیامت تک نہیں. کیوں؟ سنیے اس کی وجہ. شہزادی گئی، بیوی گئی. ہاں میری بہن یہ کام تو کر دے، صبح قیامت تک نشٹ ہو جائے میری حقیقت ہے. لیکن ایک مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ نبی زادیاں لوٹ کر جا نہیں سکیں. تو اب حسین کو ایک ایسا مجاہد چاہیے جو رسول کی بیٹیوں کے رہائی کا سبب بن جائے. میں آپ کے ذوق کے کیا کہیں تعریف کر رہا ہوں. اب حسین کو آج کے دن کی مناسبت سے دیکھنے کا بنا، اب ایسا مجاہد چاہیے حسین، ایک ایسا پاکیزہ کردار چاہیے حسین کو کہ جو نبی زادیوں کی رہائی کا باعث بھی بنے اور اس بات کی دلیل بھی بن جائے کہ یزید نے آل رسول کو قید خانے میں رکھا تھا. پھر لاکھ چیختا رہے ایسے قائد. تو پھر پتہ ہے نظر کس پر پڑی ہے؟ اس شہزادی پر جسے نماز شب میں مانگا تھا، جس کے لیے حسین نے نماز شب میں دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی؟ میرے اللہ مجھے ایک بیٹی عطا فرما، ایسی بیٹی جو میرے بغیر بے قرار ہے، میں اس کے بغیر بے قرار ہوں. جو میرے بغیر تڑپتی ہے میں اس کے بغیر تڑپتا ہوں. جو میرے بغیر چین نہ پا سکے میں اس کے بغیر چین. اور میرے اللہ جو میرے بغیر نہ جی سکے میں اس کے بغیر نہ جی سکے. اور پالنے والے جب کربلا میں تو حسین کو آواز دے پھر اسی معصومہ کو روتے ہوئے چھوڑ کر حسین تیری بارگاہ میں. بچی میری چھوٹی ہے لیکن جو امر ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے. سینے سے لگا کر کہا اے جان پدر جہاد بہت عظیم ہے بیٹا، بیٹا جہاد بہت عظیم ہے. گلے میں باہیں ڈال کر کہا میں تیری بیٹی ہوں بابا، میں تیری بیٹی ہوں بابا. بیٹا میں جنگ کی میں نے، میرے پاس ذوالفقار تھے، تیرے دادا لڑے ان کے پاس بھی ذوالفقار.
ہے میری بیٹی، معاف فرمائیے گا اگر ناراض ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. بیٹی تیرا جہاد خیبر اور خندق سے بلند ہے میری بیٹی. وہ جہاد اس طرح کیا تھا مولا علی نے کہ پانی بھی پیا ہوا تھا، تلوار میں تھی. اے بیٹی تو نے جہاد اس طرح کرنا ہے کہ تیری گردن میں رسن ہوگی، تو 3 دن کی پیاسی ہوگی. اور بیٹا تو نے گواہ بننا ہے کہ آج رسول کو قید میں رکھا گیا تھا، اور تو نے بیویوں کو رہا کروانا ہے. لیجئے سنیے، یہ حسین کا راز ہے سکینہ، یہ حسین کا راز ہے معصومہ. تو جانتے ہیں کہ ذوالفقار کیا ہے معصومہ کی؟ اس 4 سال کی شہزادی سنیں گے ذوالفقار کیا ہے؟ بی بی کی ذوالفقار ہے ایک فریاد جس سے جہاد کیا ہے. اور خواتین میں مومنات میں تابوت برآمد ہوگا. جانتے ہیں وہ آہ کیا ہے؟ ادھر شام ہوتی تھی اور ادھر شام کے قید خانے سے ایک درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اداداروں، مقاتل نگار کہتے ہیں کہ شام کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر، کھانے کھلا کر لوریاں دیتی کہ سو جائیں. لوریاں دیتی کہ یکا یک شام کے اندھیرے زندان سے ایک درد میں ڈوبی ہوئی آواز، آئے میرا بابا، آئے میرا پیاسا بابا، آئے میرا زخمی بابا، آئے میرا مظلوم بابا. اداداروں، بچی کی آواز میں اتنا درد ہوتا تھا کہ شام کی عورتوں کے بچے تڑپ کے ماں کی گود سے نیچے گر جاتے. میں 2 جملے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہوں، احترام میں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہوں. اس کا سبب یہ ہے جس معصومہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، جس پاک شہزادی کا تذکرہ کر رہا ہوں. آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، آپ زوار ہیں، زیارات پر جاتے ہیں، نہیں گئے تو مولا لے جائے. آپ نے یہی پڑھا ہے نا، آپ سالار یہی بتاتے ہیں نا کہ کربلا سے لے کر شام 3000 کلومیٹر ہے، 4500 کلومیٹر ہے، یہی بتاتے ہیں. اتنا بتا دیجئے. سنی شیعہ بیٹھے ہیں، کئی مقتل میں ایک جملہ پڑھا ہے کہ اس 4.5 ساڑھے 3000 کے کلومیٹر کے سفر میں کسی ایک نے کہا ہو تھک گئی ہوگی سکینہ بیٹھ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ماتمداروں، عزاداروں، دربار یزید میں ایک مرتبہ یزید ملعون نے پوچھا یہ بچی کون ہے جو ایک پیر اٹھاتی ہے پھر ایک پیر رکھ دیتی ہے، پھر ایک پیر اٹھاتی ہے پھر ایک پیر رکھ دیتی ہے، ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میرے آقا نے کہا، امام سجاد نے کہا، ظالم اس کے گلے کی رسی اتنی سا جو ہمارے گلوں میں بھی بندھی ہوئی ہے وہ چھوٹی. اداداروں، ماتمداروں، ایک مرتبہ ملعون کہنے لگا کہ میں بات کرتا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتی، اس کے لب ہلتے ہیں آواز کیوں نہیں آتی؟ کہا رسی اتنی کسی ہوئی ہے بولنا چاہتی ہے گلے سے آواز. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ کرے اسی گریا میں میری پاک شہزادی کا تابوت آئے، میری پاک شہزادی کا تابوت آئے. اولادارو، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو تابوت اٹھائیں گی وہ ایک جملہ میں ان
تم سے کہتا ہوں، ہم مرد تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم مرد نہیں، جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں تابوت اٹھائیں گی، ان سے ایک بات کہتا ہوں، بیٹا آرام سے اٹھانا، جس کا تابوت ہے وہ بہت زخمی ہے، ارے جس کا جنازہ ہے وہ بہت زخمی ہے۔ اے عباس کی چہیتی بھتیجی، ارے کن دردوں پہ قربان، جزاک اللہ۔ پرسا ہے ولی الاسر کی بارگاہ میں، جناب رواب کی بارگاہ میں، امام علی مقام کی بارگاہ میں پرسا ہے۔ عزادارو آدھی رات کے وقت ماتم کر رہے ہیں، بین کر رہے ہیں۔ میں ایک درخواست کروں گا، اگر آپ کے پاس وسائل ہوں تو میری بات کو تھوڑا سا مان لیں، کچھ لائٹیں بند کر دیں یا کچھ کم کر دیں، کچھ ایسا ممکن ہو تو میرے ساتھ تعاون کریں، تھوڑا تعاون کریں، تو لائٹیں بند کر دیں یا جتنی ہو سکے ادھر دیکھیں، لائٹیں دیکھیں ادھر سے، کوئی کم ہو سکتی ہے، کوئی بند ہو سکتی ہے، کوئی مہربانی کریں میرے ساتھ تعاون کریں، کوئی لائٹیں بند کریں، لائٹیں بند کریں تو دو جملے میں مسائل کے لائٹیں بند کر دیجیے، جزاک اللہ، جس قدر ہو سکے کم کر دیجیے، اور بھی کم کر دیجیے جتنی ہو سکتی ہے، اور دیکھیں کم ہو سکتی ہے، اگر بی بی آپ سے راضی ہو، شہزادی آپ سے راضی ہو، دیکھیے اگر یہ بھی کم ہو جائے، کوئی بات نہیں، وہ اندھیرے میں بچ جائے گا، ریکارڈ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو پتا ہے، یہ بھی بند کر دیں، جزاک اللہ، ادھر یہ بھی بند ہو جائے گا، جزاک اللہ۔ میں اندھیرا اس لیے کروا رہا ہوں، میرا یقین ہے کوئی بیویاں شام سے آ رہی ہیں، اندھیرا اس لیے کروا رہا ہوں، میں اس لیے اندھیرا کروا رہا ہوں، آج شام کے قید خانے میں قیامت آ گئی ہے، آج شام کے زندان میں قیامت آ گئی ہے، ماتم دارو ایسے بین تھے، ایسے بین تھے، اگر وہ بھی پوچھ جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ایسے بین تھے شام کے قید خانے میں، ایسے بین تھے عزادارو، ایسے ہائے بابا، شام کی عورتوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا، سیاہ لباس، جزاک اللہ، جو میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، میرا یقین ہے یہ 4 سال کی بچی کے جنازے میں، اے میری بہنوں بیٹیوں، تم تنہا نہیں ہوگی، جنت البقیع سے رسول کی بیٹی پسلیوں میں ہاتھ رکھ کے آئی ہوگی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ میں چاہ رہا تھا شام کے اندھیرے زندان میں، عزاداروں، یزید کو خوف ہو گیا کہ یہ شام کی عورتیں، ان کے مرد، ان کے ماموں، ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے باپ، میرے لشکر کے سالار، عہدیدار، سپاہی ہیں، کہیں بغاوت نہ ہو جائے، بچی کا رونا بند کرو، کہا بچی چپ نہیں ہوگی، کوئی طریقہ، کہا بچی کے باپ کا سر تیرے پاس ہے، سر بھجوا دے، بچی چپ ہو جائے گی، عزادارو، قصر یزید سے حسین کا سر چلا، سن سکیں گے، سر چلا، ادھر بچی خاک پہ لیٹی تھی، آج بڑے دنوں کے بعد بچی کی آنکھ لگی تو یہ کہہ کر اٹھی، بابا، بابا آ گئے، پھوپھی اماں، بابا آ گئے، بابا آ گئے، پھوپھیاں دوڑی، سکینہ، اتنے میں دروازے پر آواز آئی، حسین کا سر آیا، عزاداروں میرے جملے سنو گے، کہا حسین کا سر آیا ہے،
سکینہ سکینہ کی آواز نہ آئے، سجاد کی آواز آئے، انا للہ، ماتم سکینہ، ماتم حسین۔ صبح بسلسلہ چہلم نوبری اسی بارگاہ میں مجلس شروع ہو گئی۔